سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. مدینے والے محمد کی میں نواسی ہوں. بتایا جس گھڑی میں فاطمہ کی پوتی ہوں جو نامداری کا آیا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. یہ درد ہوگا فراموش نہ کبھی مجھ سے. تھے اس کے ہاتھ تمہارے لہو میں ڈوبے ہوئے کہ جن سے شمر نے بابا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. وہ خون روتا تھا حالات کو دیکھ کر میری. تماچے لگتے گئے میں ضعیف ہوتی گئی. گواہ ہے میرا بھیا مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. یوں اپنے بچوں کو بازار میں ہنساتے رہے. خوشی کے واسطے ان کی مجھے رلاتے رہے. میں چپ ہوئی تو دوبارہ مجھے بہت مارا. سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا. لئی نے ڈالا تھا زلفوں میں جیسے ہاتھ ترے. تمہارے لا
لاشے سے زندان شام تک کیسے پکڑ کے بالوں سے بابا مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا بچھڑ گئی تھی سفر میں اونٹ سے گر کر تلاش ختم ہوئی جا لائن کی مجھ پر اٹھایا شمر نے درا مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا لحد میں آئیں گی دادی تو ان سے بولوں گی میں 4 برسوں میں لگتی ہوں آپ کے جیسی ہو میں بھی پہلو شکستہ مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے محمد صلوات ذکر غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چراغ مگر روشنی اکبر کے بازیست میں کیا دلکشی ملا تو جلد مجھے میرے بھائی سے اجڑ گیا میرا گھر مصیبت
ہوگی اب یہ کمر و مصیبت ہے آج تازہ داغے بدروا مصیبت کاٹا گیا چوری سے جگر و مصیبت کاٹا گیا چوری سے جگر و مصیبت سات دو نجب کی طرف منہ کو موڑ دو سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ جوڑ سر پیٹا چلوں گا میرے ہاتھ جوڑ دو اکبر قریب لاجو لائے حسین کو عباس جابل اب نظر آئے حسین کو تڑپا وہ شعر سن کے صدائے حسین کو اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین اکبر نے ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو کو غم کے دل پہ جو ایک بار گر پڑے پہلو میں لال کے جائے ابرار گر پڑے پہلو میں لال کے جائے ابرار گر پڑے ایک بار غش سے چونکے عباس سے ذوالفقار اور جان کنی میں آنکھوں کو کھولا بحال زار پوچھا کدھر کو ہے میرے آقا نامدار حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں حضرت لپٹ کے بھائی سے بولے کہ میں نثار صدقے میں جان کنی سے فضول جدائی کے بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کا داغ پوچھے کوئی دل سے بھائی کے بھائی تمہاری بالی سکینہ جگر فگار بچوں سے کہہ رہی ہے وہ بات چشم اشک بار ایک لحظہ اور صبر کرو تم پر میں نثار دیکھو کہ جابل اب ہے میرا بھائی شیر دیکھو کہ جابل اب ہے میرا بھائی شیر کا آسی ہوں میں بیتی دے اور دن رات سے پانی لاتے ہوئیں گے ہم مفرات پانی لاتے ہوئیں گے ہم مفرات سے ہے کچھ وصیت میری اس وقت یا امام ان میں سے کہ تصدق ہو جا غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے خیام جس جا پڑا ہو قبر کبھی ہو یہی جس جا پڑا ہو قبر کبھی ہو یہی مقام سر کے نخا نظار امام دلے
شہزادیاں محفل سے نہ نکلیں کشاد منہ دیکھے نا کے بالی سکینہ میرا لہو اور ایک مرتے مرتے یہ دل کی آرزو اور ایک مرتے مرتے یہ دل کی آرزو آئے لغت میں بوئے امام زمان مجھے بخشے حضور اپنی ابا کا کفن بخشے حضور اپنی ابا کا کفن مجھے کہ پائے شاہ کی جانے جھکایا سر کانپے لہو بھری ہوئی آنکھوں کو کھول کر ٹپ کے مشاں سے خون کے خطرے ادھر ادھر کس یاد سے حسین پہ کی آخری کس یاد سے حسین پہ کی آخری نظر من کا جری کا ڈل گیا بھائی کے ساتھ بھائی قدم نکل گیا بھائی بھائی قدم نکل گیا بھائی بھائی قدم نکل گیا بھائی کے سامنے محمد والے محمد صلوات صلی اللہ محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد زندہ سے جب رہا ہوئے سادات کربلا مانے لپٹ کے قبرے سکینہ پہ دی صدا اٹھو سکینہ چلے کربلا چھوٹی سی تربت پہ ماں نے کہا اٹھو سکینہ چلے کربلا مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی زندہ سے باہر قدم سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں ہماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم کہ غربت کا میری تمہیں واسطہ اٹھو سکینہ چلے کربلا وہ پہلے کے جیسی تو غربت نہیں اے بی بی ہماری وہ حالت نہیں تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے
ہے تمہاری رضا. اٹھو سکینہ چلے کربلا. مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی. لحد سے وہ میت نکالی گئی. اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں. بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی. رہتے ہیں چاروں طرف اشکیا. اٹھو سکینہ چلے کربلا. کہانی پدر کی سناؤں گی میں. اگر نیند آئی سلاؤں گی میں. اکیلے نہ ناکے پہ بیٹھو گی تم. تمہیں ساتھ اپنے بٹھاؤں گی میں. اب تو رسن میں نہ ہوگا گلا. اٹھو سکینہ چلے کربلا. زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ. اٹھو سکینہ چلے کربلا. محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور حبیب خدا خاتم الانبیاء بلند تر صلوات. محمد والے محمد صلوات. صلی اللہ محمد والے محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. الہا واحدا احدا صمدا حیا قیوما دائما سرمدا. وعلی حبیبہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وغاصب حقوقهم أجمعين.
अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। सलावत। गिरामी मरतबत 13 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की मजलिस से बाद मजमूए गुरहबुल फ़ज़ल में समाअत फरमा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि मोमिनीन की तादाद जितनी भी हो, तादाद मोमिनीन की हो तो मजलिस होती है। मैं गुजारिश करूँगा अगर आवाज़ बाहर जा रही है तो एक तो अगर किसी माइक वाले के पास आवाज़ जा रही है तो वो अगर माइक की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दे। दूसरा जो अदादार अगर अदा खाने से बाहर तशरीफ़ फरमा है तो वो अगर अंदर तशरीफ़ फ़र्श अदा पर तशरीफ़ ले आएँ। सलवात भेजिएगा मोहम्मद के। क्योंकि फ़र्श अदा किसी का मोहताज नहीं है, हम फ़र्श अदा के मोहताज हैं। ये बात हमें अपनी नस्लों तक पहुंचानी चाहिए क्योंकि हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते हुए आए हैं। क्योंकि हमारे जाने से अदादारी कायम नहीं होती, अदादारी की वजह से हम हैं। क्योंकि अगर हम होते और अदादारी होती तो बात और थी। हमारा होना वजह अदादारी इसलिए है क्योंकि किसी बीबी की वजह से, दुआ की वजह से हम हैं। हमारी खिलकत ही बीबी की दुआ की वजह से है। यानी कि अल्लाह ने हमें खल्क ही अदादारी की वजह से किया। कायनात को बेशक कुरान में ऐलान है कि अल्लाह ने कहा कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को महज और महज किसके लिए खल्क किया? इबादत के लिए। मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा। देखिए अली वालों का मजमा है, मजमा इतना भी हो तो काफ़ी होता है। ज़िक्र अहले बैत के लिए तादाद कभी नहीं देखी जाती। अगर तादाद देखनी होती तो अली बड़े भरे मजमे में खिताब किया करते, लेकिन अली असरार की बातें सिर्फ 4-5 लोगों में किया करते थे। सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार, चंद लोगों को बिठा के अली अपने फ़ज़ाइल की बातें किया करते थे। तो भाई आप अगर कहीं मजलिस में चंद लोग बैठे हो ना तो कम से कम दिल में मुतमईन हो जाया करें कि कम से कम हम अली की नज़र में सलमान और अबू ज़र की तरह हैं। क्योंकि जब मजमा हो तब तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन जो तन्हाई के साथी हो, खुदा की कसम कुर्बान जाइए, आले मोहम्मद की तन्हाई के मददगारों को सलमान कहते हैं। जब सारा मजमा सकीफे में जमा था तब भी सलमान किसी दरवाजे पे झाड़ू दे रहा था, तब भी सलमान सईदा के दरवाजे पे था। और सलमान उस दरवाजे पे रह के बताना ये चाहते थे कि इबादत वो नहीं, इबादत ये है। आप कहेंगे जनाब अजीब बात आपने कर दी। अच्छा, जनाब सलमान की मैं पहले भी यहाँ पे अर्ज़ कर चुका हूँ कई दफ़ा इसी अज़ा खाने में कि सलमान जनाब सईदा के दरवाजे पर हर वक्त रहा करते थे। एक और सहाबी हैं जिनका बड़ा मशहूर नाम है जनाब वैसे करनी, आप जानने वाले अहबाब हैं, बड़ा नाम है और आशिकाने अहले बैत में शुमार होते हैं। हज़ूर ऐसे ही है। बात पहुँचती जाए, मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा क्योंकि जनाब अमीर का फरमान है फ़इन्नल मरा मक़बून तहता लिसानिही, बोलो ताकि पहचाने जाओ। और इल्लत भी मौला अली ने बताई कि क्यों बोलो, कहा बोलो ताकि पहचाने जाओ, क्योंकि बोलने वाला अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ होता है। जब ज़बान खुलती है पता चल जाता है बंदा अली वाला है या गली वाला है। सलवात भेजिएगा मोहम्मद की। तो जनाब अब ऐसे करनी एक ही मर्तबा मदीने में आए और उनकी माँ अलील थी। और ये सीरत अहले बैत नहीं सिखाया था कि पहले माँ की खिदमत, यानी एक तरफ तो सीरत अहले बैत ने ये सिखाया कि पहले माँ की खिदमत करो, उसके बाद आले मोहम्मद के लिए आओ। यानी दीन के लिए बाद में आना, पहले माँ की खिदमत करना। खुद सरकार से भी कोई चाहने वाला आया था, कहने लगा या रसूलल्लाह जिहाद में जाना चाहता हूँ। सरकार ने कहा तेरी माँ है? कहाँ है? कहा पहले जाके माँ की खिदमत कर। 3 मरतबा पूछा, तीनों मरतबा सरकार ने कहा पहले जाके माँ की खिदमत कर। तो ये जो आज जितने मौलवी साहिबान जिहाद 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 का नारा लगा रहे हैं, इनसे पूछो पहले अपनी माँओं की खिदमत की है? भी माँ की खिदमत का बड़ा 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 इस्लाम में मकाम है। बार बार सरकार ने कहा माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। एक और रवायत आपके हवाले कर दूं, अहले सुन्नत के मसादिर में आपको मतवातर मिल जाएगी। एक सहाबी रसूल थे, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। रसूल ने, जो नमाज सिखाने वाला रसूल है, जाके पढ़ती हुई नमाज सहाबी को रोका
नमाज पढ़ने वाले सहाबी को रोका और रोक के कहने लगे कि जाओ पहले जाके अपनी माँ को राजी करो। खुदा की कसम काश आप वसूल करें। कहने लगे आगे तशरीफ रहें, सलावत भेजिएगा मोहम्मद की जात पे। हमारे बड़े पुराने रफीक हैं जनाब सईदा, इनकी तौफीकात में बरकत अता फरमाएं कि रसूल अल्लाह ने नमाज पढ़ते हुए सहाबी को रोका और कहने लगे कि जाओ पहले जाके अपनी माँ को राजी करो, अपनी माँ की खिदमत करो, तेरी माँ तुझसे नाराज है, पहले अपनी माँ को राजी कर। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह ये क्या सबक जाएगा? कल को दुनिया की उम्मत की माएँ कहेंगी हम राजी नहीं है तो तुम्हारी नमाज़ें कबूल नहीं होगी। रसूल ने नमाज पढ़ते हुए रोक दिया, कहा नमाज तब कबूल होगी जब तेरी माँ तुझसे राजी होगी, पहले जाके अपनी माँ को राजी कर, फिर तेरी माँ राजी हो जाएगी तो फिर तेरी इबादत कबूल होगी। भाई सवाल तो यह है कि या रसूल अल्लाह अगर माँ राजी ना हो तो क्या नमाज कबूल नहीं होगी? अजीब बात है, सारी की सारी उम्मतें इबादत उम्मत करती रहे, लेकिन इस बात का कोई और जवाब नहीं मिलता। सिर्फ एक ही बात मेरी तो समझ में आई कि रसूल उम्मत को बताना ये चाहते थे अगर तुम्हारी अपनी माँ तुमसे नाराज हो तो अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल नहीं करता। अगर हसनैन की माँ नाराज हो, जिससे हसनैन की माँ नाराज हो जाए तो वो अपनी इबादत लेके कहाँ जाएगा भाई? तो वो अब ऐसे करनी ने अपनी माँ की खिदमत, अब माँ की खिदमत भी अजीज थी और हक भी बनता था, क्योंकि मोहब्बत अहले बैत मिलती ही माँ की शराफत से है, और जो शराफत विलायत अहले बैत अता कर दे उस माँ की खिदमत कितना बड़ा सवाब है। तो जनाबे सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं जब तक वो है। वैसे भी जिक्र अहले बैत ना तो लाइट का मुहताज है, ना बिजली का मुहताज है, लेकिन अहले बैत ना धूप का मुहताज है, ना छाए का मुहताज है, क्योंकि ये जिक्र रसूलुल्लाह ने साए में भी किया है और कड़ी धूप में भी। तो अज़ीज़ान किराम अब ऐसे करनी, माँ की इजाज़त लेकर एक दिन निकले, कहने लगे कि मैं अपनी माँ से कहा शाम तक वापस आऊँगा। ये कह के सरकार आए, हज़रत वैसे करनी मदीने में आए तो रसूलुल्लाह उस दिन किसी जंग के मामले में मदीने से बाहर थे, और मदीने में आए तो जाहिर बात है किसी और के घर तो जाएंगे नहीं। जो रसूल से मिलने मदीने में आएगा वो या मस्जिद के दरवाजे पे जाएगा या फातिमा के दरवाजे पे जाएगा। साथ बोलते जाइएगा अज़ीज़ान गिरामी, या तो रसूल अगर कोई रसूल से मिलने आएगा तो या मस्जिद के दरवाजे पे जाएगा या फातिमा के दरवाजे पे जाएगा, क्योंकि रसूल सिर्फ रिसालत, ये बात भी देखिए, किसी सहाबी के दरवाजे पे नहीं जाएगा। उसकी वजह यह है कि रिसालत या मस्जिद से मिलेगी या बतूल के घर से मिलेगी। थोड़ा और आसान कर दूं, रिसालत या खुदा के घर से मिलेगी या फातिमा के घर से मिलेगी। तो आए जनाब सईदा के दरवाजे पर, और उस दरवाजे पर, जिस दरवाजे पर सलमान सर को झुकाया करते थे, उस दरवाजे पे रवायात में है कि जनाब अवैसे करनी दोपहर तक खड़े रहे, सुबह से लेकर दोपहर तक खड़े रहे और इंतजार करते थे। जनाब उम्मे सलमा ने कहा कि रसूल खुदा जो है वो गालिबन शाम तक आए, मदीने से बाहर गए। तुम कौन हो? कहने लगे कि मैं करण से आया हूँ। पूछा कि नाम क्या है? कहा नाम अवैस है, लेकिन कहिएगा आपका गुलाम आया। दरवाजे पे खड़े रहे दोपहर तक। दोपहर के बाद अवैसे करनी चले गए। कहा रसूल खुदा से कहिएगा, जनाब उमर सलमा से कहा कि जब रसूलुल्लाह आए तो उनसे कहिएगा कि आपका आशिक आया था, आपका गुलाम आया था, आपका इंतजार करता रहा दरवाजे पे खड़ा होकर, और उसके बाद अब वो चला गया। अब वो दोबारा जब माँ से इजाज़त मिलेगी तो आपकी ज़ियारत के लिए आएगा। दिल में इश्तियाक था कि मैं आपकी ज़ियारत करूँ। बात पहुँच रही है। लेकिन रवायात में मतवातर आपको मिलेगा कि अब ऐसे करनी सुबह से लेकर दोपहर तक खड़े रहे, एक लहजे के लिए बैठे नहीं, सैयदा के दरवाजे पे खड़े रहे। लेकिन जब रसूल वापस आए तो इससे पहले कि उम्मे सलमा कुछ बताती, अब खुदा की कसम रिवायत का जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, काश आप वसूल कर ले, मेरे साथ दीजिएगा कि जनाब उम्मे सलमा ने सरकार दो आलम के सामने पहले लाके खाना रखा। सरकार ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और पहला नवाला तोड़ा, और नवाला भी अपने दहन में नहीं रखा, एक मर्तबा दीवारों की तरफ देखा और देखने के बाद कहने लगे उम्मे सलमा क्या घर में कोई आया था? क्या आज कोई आया था?
उम्मे सलमान कहा या रसूल अल्लाह घर में तो कोई नहीं आया था, हाँ दरवाजे पे कोई आया था। कहने लगे कौन आया था? कहने लगी कि या रसूल अल्लाह एक करन का रहने वाला आया था जिसने अपना नाम अवैस बताया था। रसूल खुदा ने कहा उम्मे सलमा दोबारा अगर वो आए तो उससे अपने लिए दुआ करवाना, उससे अपने लिए दुआ करवाना क्योंकि वो मुस्तजाबुद दावात है। ये रसूलुल्लाह की हदीस है, साथ में आपको मिल जाएगी। लेकिन उम्मे सलमा ने आगे बढ़ के पूछा, कहा या रसूलुल्लाह अभी तो मैंने आपको बताया नहीं था, आपको कैसे पता चला कि कोई आया था? खुदा की कसम कुछ हो जाइएगा, मुझे नहीं पता आप क्या समझेंगे, लेकिन मैं बड़े कमाल का इरफान का जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। रसूल खुदा ने कहा उम्मे सलमा मुझे इस घर की दीवारों पर अवैस का नूर नजर आ रहा। ये कोई आम घर नहीं है, ये फातिमा के घर की बात हो रही है। और रसूल कह रहे हैं कि मुझे इस घर की दीवारों पर अवैस का नूर नजर आ रहा है, फातिमा के घर की दीवारों पर। भी वजह क्या है या रसूल अल्लाह? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम से किसी ने पूछा कि सरकार ये बताइए कि अब ऐसे करने का इतना मकाम किस वजह से है? कहने लगे जब रसूल से मिलने आए थे तो दोपहर तक सईदा के दरवाजे के एहतराम में खड़े रहे थे। जो सईदा के दरवाजे के एहतराम में खड़ा हो जाए उसे खुदा ये मकाम दे देता है। और वो अब ऐसे करनी कमाल है उम्मत के लिए, तो जाहिर बात है इससे बड़ी मिसाल ही कोई नहीं है। और हजरत अवैस करनी, और आप जानते हैं कि अवैस का क्या मकाम है। तो एक जुमला और आपके हवाले कर दूं, जब अली सफीन के लिए जा रहे थे मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद कर सलावत।
जब किसी ने आके मसरत से बैठे हुए से सवाल पूछा, जवाब नहीं मिला, आना पड़ा अली के दरवाजे पर, आना पड़ा अली के दरवाजे पर। और यही वजह तो थी कि किसी ने हुक्म दिया था कि जब तक मस्जिद में अली हो खबरदार कोई और फतवा न दे, क्योंकि सबसे ज्यादा अली जानते हैं। एक ज़बान कुल्ले ईमान नारे हैदरी। बेशक बेशक। क्योंकि सबसे ज्यादा अली जानते हैं। और किसी ने दावा भी नहीं किया, सिवाय अली के किसी ने दावा नहीं किया। अली ने ही कहा मिंबर पे बैठ के, सलूनी सलूनी कबल अन तफ्किदूनी, पूछ लो मुझसे जो पूछना है, इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। और सिर्फ इतना नहीं कहा सरकार ने, अगर खुदा की कसम अली इतना भी कहते तो काफी था, लेकिन अली ने आगे जुमला क्या कहा, सलूनी सलूनी कबल अन तफ्किदूनी हाजा ज़ब्तुल इल्म, ये जितना इल्म है, हाजा ज़ब्तुल इल्म हाजा लुआब रसूल, ये सारा का सारा लुआब रसूल है। सारी जिंदगी अली ने जितने इल्म के मामले हल किए, वो हल करने के बाद अली ने ये सारी फजीलतें किसके हिस्से डाल दी, रसूल के। कहा ये सारा का सारा तो रसूल का लुआब दहन है। लेकिन एक सवाल आपके हवाले करूं, अली ने मस्जिद कूफा के मिंबर पे कहा, मिंबर अबीस पे बैठ के कहा कि हाजा ज़ब्तुल इल्म हाजा लुआब रसूल, ये सारा का सारा इल्म ये लुआब रसूल है। ऐसा ही है, यानी जिंदगी में जो कुछ अली ने बयान किया, जो कुछ अली ने इल्म सिखाया, वो सारा का सारा लुआब दहन रसूल की बरकत है। मैं कहूँगा आपसे एक सवाल आपके हवाले करूं, जब रसूल के हाथों पे अली काबे में आए, 13 रजब का दिन है ना, वो काबे की लकीर याद है जिसके फकीर सारे बैठे हुए हैं। काबे में जब अली आए तो रसूलुल्लाह ने अली को हाथों पे लिया, और अभी अली के हाथों पे लेने के बाद रसूलुल्लाह ने अली के दहन में ज़बान को नहीं रखा था, और अली ने कहा अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, और कहा कि या रसूलल्लाह कुछ सुनाओ। कहा अली कुछ सुनाओ। कहा क्या सुनाओ, कुरान से सुनाओ, ज़बूर से सुनाओ, या इंजील से सुनाओ, या कुरान से सुनाओ। तो भाई लुआब रसूल से पहले जो अली चारों किताबों का इल्म रखता हो, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद सलावत। तो गोया के सारी जिंदगी जितना इल्म अली ने सिखाया, वो अली ने ये कह दिया ये लुआब रसूल की बरकत है। इसका मतलब ये सारा इल्म वो है जो रसूल का दिया हुआ है। और अली का अपना इल्म तो अली ने अभी बयान ही नहीं किया, अपना इल्म तो अभी अली ने बयान ही नहीं किया। इसीलिए तो मौला ने कहा था ना कि अली एक ही हसरत दिल में लेके दुनिया से जा रहा है। जितना सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं, जितना इल्म था उतना किसी ने पूछा, जितना इल्म था उतना किसी ने सवाल नहीं किया। और सवाल देखिए, उम्मत की बात आई तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उम्मत के सबसे बड़े रावी हैं, मुफस्सिर कुरान हैं। उनसे किसी ने पूछा, कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तुम कहते हो और अहले इस्लाम का मानना भी यही है कि अव्वलीन व आखिरीन का इल्म कुरान में है, तो ये बताओ कि क्या मेरे ऊँट की मुहार जो है इसका इल्म कुरान में है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा हाँ, हर शय का इल्म कुरान में है, हत्ता कि ये ऊँट की मुहार जो है ना, इसका इल्म भी कुरान में है। जब ये दावा होगा तो सवाल तो होगा ना। पूछने वाले ने कहा तो फिर बताओ कहाँ है, दिखाओ किस आयत में है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा है कुरान में, लेकिन मैं नहीं जानता, वो जानते हैं जो रासिखून फिल इल्म की मंजिल पे हैं, वो जानते हैं जो अहले जिक्र हैं। कहने लगा अहले जिक्र कौन है? तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का एतराज़ है भाई, उनकी तफसीर में लिखा हुआ है, दिबाचे में लिखा हुआ है। कहने लगे कि रासिखून फिल इल्म की मंजिल पे या अली है या औलादे अली है, या अली हैं या औलादे अली हैं। अली से पूछना पड़ेगा। और खुद आलम इस्लाम के सबसे बड़े मुफस्सिर, वो खुद अली के दरवाजे पे ही बैठ के तो तफसीर सीखा करते थे। यूँ कह दूँ, जिससे पूरी उम्मत ने कुरान की तफसीर ली है, उसने तफसीर अली के दरवाजे पे सीखी है। सारी रात अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मौला अली के दरवाजे पे तशरीफ़ रखते थे, और एक दिन पूछा कि या अली सूरह हम की तफसीर बयान कीजिए। मौला ने तफसीर करना शुरू की, सुनता रहा, रात गुजरती गई, शम्मा बुझी, दूसरी जलाई, फिर बुझ गई। गालिबन 4 शम्में रात को गुल हुई, चराग बार बार बुझा, हत्ता के सुबह की नमाज फजर का वक्त आ गया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अज़ान फजर हुई तो मौला अली ने कहा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अज़ान का वक्त हो गया। कहने लगे या अली अभी तो तफसीर सूरह हम की मुकम्मल नहीं हुई, ये मुकम्मल कैसे होगी?
تو کہتے ہیں کہ جناب علی نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس اتنا جان لو جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور انا نقطۃ تحت الباء، اور وہ بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہی تو ہوں۔ وہ بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہی تو ہوں۔ تو گویا عبداللہ ابن عباس نے اعتراف کر لیا کہ قرآن کا علم علی کے پاس ہے اور قرآن بھی علی ہے، بے کا نقطہ بھی علی ہے۔ ظاہری بات ہے بھائی جو کچھ ہے نقطے سے تو ہے، اسی لیے تو جناب امیر نے کہا تھا علم ایک نقطہ تھا جاہلوں نے پھیلا دیا۔ علم ایک نقطہ تھا جاہلوں نے پھیلا دیا، وہ نقطہ علی ابن ابی طالب ہی تو ہے۔ اگر امت اس تک آ جاتی، بھائی رسول نے بھی تو یہی کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہا تھا، ایک اور آپ کے حوالے کر دوں، رسول نے یہ بھی کہا تھا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، انا مدینۃ العقل وعلی بابھا، یعنی اگر کسی کو عقل بھی چاہیے تو میرے دروازے علی پہ آنا پڑے گا، کسی کو حکمت چاہیے تو علی کے پاس آنا پڑے گا، کسی کو علم چاہیے تو علی کے پاس آنا پڑے گا، آنا صرف علی کے پاس پڑے گا۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر علی کے دروازے پہ کوئی نہیں آئے گا تو کیا کریں، علی کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، جاہل رہ جائے گا۔ رسول اللہ نے کہا تھا کہ یا علی تمہاری مثال میری امت میں کعبے کی طرح ہے، اور کعبہ کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر سقیفے میں سب تھے تو علی کیوں نہ گئے، بھائی سوال یہ ہے کہ اگر امت کہیں اور جمع ہو جائے حج کے ایام میں تو کیا کعبہ چل کے وہاں آ جائے گا؟ بھائی میرے ساتھ بولیے گا، میرے ساتھ دیجیے گا کہ کعبہ چل کے وہاں آ جائے گا؟ نہیں کعبہ، ارے ایک اور جملہ آپ کے حوالے کر دوں، خدا کی قسم خوش ہو جائیے گا، زائرین حسین پہ پابندی لگا دی گئی کہ حسین کے زائر نہیں جا سکتے۔ اگر حج کے زائرین پہ پابندی لگا دی جائے، حجاج کو منع کر دیا جائے تو حجاج حج سے محروم رہ جائیں گے، کعبہ چل کے نہیں آئے گا۔ لیکن اگر حسین کے درباروں پہ پابندی لگا دو تو حسین نے کہا اگر تم نہ آ سکو مجلس کر لینا، میں حسین تمہارے۔ یہ شرف ہے حسین کے عزاداروں کا۔ تو کعبہ چل کے نہیں آئے گا بھائی، تو جب کعبہ چل کے نہیں آئے گا تو پھر جو بھی اجتماع کر لیں، سقیفہ سجا لیں، ایک بار چھوڑ کے 1000 بار سجا لیں سقیفہ، اور اعلان کر دیں، یہ بھی کہہ دیں کہ ہم سقیفے میں اگر علی آ جائیں تو ان کی بیعت کر لیں گے۔ علی چل کے نہیں آئیں گے، بیعت کرنی ہے تو علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اور وہ علی ہی کیا جو دنیا کو اپنے دروازے پہ نہ جھکا دے۔ 3 خلافتیں گزری سوال جھٹلا کے، لیکن جب امت نے دیکھا کہ منبر پہ جہالت کے سوا کچھ ہو ہی نہیں رہا تو وہی صحابہ جو کل منا امیر کی آواز پہ بیعت کر رہے تھے، تیسری خلافت کے بعد علی کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا علی بڑی غلطی ہو گئی، واپس ہمیں ہماری غلطی کو معاف کر دیجیے، آپ خلیفہ بن جائیے۔ اب علی نے 3 دن تک خلافت کی بیعت نہیں لی، اور کیا کہہ کے نہیں لی؟ علی نے کہا تم علی کا عدل برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن 3 دن کے بعد علی نے جب بیعت لی تو علی نے کہا میں مسجد نبوی کے منبر پر بیعت لوں گا، ایسا نہیں ہے کہ تم یہی میرے گھر پہ آؤ بیعت ہو جائے۔ علی نے کہا کل روشن دن میں سب کے سامنے بیعت ہوگی۔ عزیزان گرامی علی منبر پر آئے، اور جب منبر پر آئے تو وہ رات امت نے بڑی جاگ کے گزاری۔ محمد والے محمد بلند کر صلوات۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ چلیں آگے شروع کرتے ہیں بجائے اس کے مائک کے۔ تو عزیزان گرامی علی، یہ امت نے چند ہی راتیں ہیں تاریخ میں جو امت نے جاگ کے گزاری تھی۔ ایک جب علم ملنا تھا، توجہ میری جانب رکھیے گا، اپنی آواز میری ہے، میرے آواز کے ساتھ آواز ملائیے گا۔ علی کے چاہنے والے ویسے بھی خاموش نہیں ہوتے، یہ تو قبر میں بھی بولتے ہیں۔ اور رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ علم حاصل کرو گہوارے سے لحد تک، لحد من المہد، کہ گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو، طلب العلم، علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک۔ اور یہ بھی صرف آپ کے پاس ہی یہ شرف ہے، امت کے 72 فرقے نہ بچے کو علم سکھاتے ہیں نہ مرحوبے کو سکھاتے ہیں۔ جہاں ماں
माँ की गोद में भी इल्म सिखाया जाता है और कब्र में उतार के शाने हिला के फिर कहा जाता है याद है ना तेरा इमाम अली है। तो ये इल्म वाले अली वाले तो कब्र में खामोश नहीं होते, वो जाके मजलिस हुसैन में खामोश हो जाएं। तो अज़ीज़ान गिरामी, 2 ही रातें हैं। एक वो रात के जब खैबर में अलम मिलना था, सारी रात जाके गुजारी थी, 3 रातें। और एक वो रात के जब सितारा उतरना था, एक वो रात जब सितारा उतरना था, सारी रात जाके गुजारी थी। लेकिन ना किसी के दरवाजे पे सितारा उतरा, ना किसी को अलम मिला। पता चला उम्मत को जो आज तक अलम से दुश्मनी है ना, ये जो उम्मत कहती है अलम बिद्दत है, ये जो कहते हैं अलम देख के निकाह टूट जाता है, ये बुग़्ज़ अलम से इनको आज का नहीं गदीर के दिन से है। अगर इनके बड़ों को मिल जाता तो फिर क्या कहने। अज़ीज़ान गिरामी, अली जब वो रात सबने जाके गुजारी के देखें कल क्या होता है, क्योंकि मिंबर के होते हैं 3 ज़ीने। सलावत भेजिएगा। इससे बुलंद आवाज़ से सलावत भेजिएगा। कि मिंबर के होते हैं 3 ज़ीने। अब रसूलुल्लाह के बाद जो बाद में आया वो एक ज़ीना छोड़ के नीचे बैठा, उसके बाद जो आया वो उसने दूसरा ज़ीना छोड़ा, तीसरे में। अब ज़ीने छोड़ते छोड़ते आखिरी ज़ीने पे आखिरी साहब बैठ चुके थे। अब सहाबा गुमान कर रहे थे कि अली कहाँ बैठेंगे। कोई सोच रहा था कि अली नया मिंबर बनवाएंगे, कोई कह रहा था अली ज़मीन पे बैठेंगे, कोई कह रहा था अली मिंबर के साथ टेक लगा के खड़े होंगे। लेकिन आने वाले खुलफा का रसूल की जगह छोड़ के बैठना इस बात की दलील है कि वो भी जानते थे हम रसूल जैसे नहीं हैं। खुदा की कसम, आज के मौलवी से तो कल के खलीफा अच्छे थे, जिनको कम से कम ये पता था कि हम रसूल जैसे नहीं हैं। वो मिंबर छोड़ के बैठते रहे जब अली आए, और अली उस दिन ऐसे निकले घर से कि सर पे वही इमामा था जो रसूल पहनते थे, दोष पे रसूल की अबा थी, कमर में रसूल का पटका था, और एक मर्तबा रसूल का आसा लेकर अली घर से निकले और मस्जिद में आए। और कहते हैं इतना मजमा था कि अगर राई का दाना सर आसमान से फेंका जाए तो वो जमीन पे न गिरे, इतना मजमा था। मस्जिद नबी भरी हुई थी। और अली की मर्तबा जब आए और आके अली मिंबर के करीब पहुंचे, जब मैं गफीर था, और अली ने पहले ज़ीने पे कदम रखा, फिर दूसरे पे कदम रखा, फिर तीसरे पे कदम रखा, और फिर अली वहीं बैठे जहां पे रसूल बैठे थे। और कहते हैं मजमे में सन्नाटा छा गया। अल्लामा रज़ी कुर्सी ने कहा उस दिन अगर अली कलाम न करते तो शायद महशर तक लोग खामोश रहते। अली ने जब सन्नाटा देखा तो फिर अली ने सन्नाटे को तोड़ा और कहने लगे कि तुम लोग इस बात से हैरान हो कि मैं वहां बैठ गया जहां रसूल बैठते थे। अरे ये तो लकड़ी का मिंबर है, मेरे कदम दोष नबूवत पे आए। मेरे ये कदम दोष नबूवत पे आए हैं, ये मेरे कदम दोष नबूवत पे आ चुके हैं। और ऐसे में सब लोग जब अली की बैत कर रहे थे तो अली का एक सहाबी है सासा इब्न सोहान, जो लोग ज़ायरीन हैं ज़ियारत पे जा चुके हैं वो जानते हैं, वहाँ पे मस्जिद है सासा इब्न सोहान के नाम से। सासा इब्न सोहान मौला अली के पास आए, मजमे के बीच में से चीरते हुए जब अली के पास पहुँचे और आके अली के हाथ पे बैत देना चाह रहे थे। ऐसे में किसी ने कहा सासा बड़ी जल्दी है अली को मुबारक देने की। सासा इब्न सोहान का जुमला सुनिएगा, खुदा की कसम खुश हो जाइएगा। सासा ने उसके हाथ को झटका और कहने लगे खबरदार चुप कर, मुझे ये जल्दी नहीं है मैं अली को मुबारकबाद दूं, मैं तो इस मिंबर को मुबारकबाद देने आया हूं कि आज तेरा असली वारिस तेरे ऊपर आकर तो ये है अली। और अली के लिए ज़ाहिरी बात है जब अली मिंबर पर आए तो वहाँ से तो बड़ी अली की बुराई की जा रही थी, और लेकिन सवाल सबको अली से ही करना था और इल्म अली ही के पास था। और ज़ाहिरी बात है जिसके पास इल्म हो वही रसूल का वारिस हो सकता है, क्योंकि रसूल इल्म फैलाने के लिए आए थे, जहालत को दूर करने के लिए आए थे। एक और रिवायत आपके हवाले कर दो, जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से ही रिवायत है। वो मस्जिद नबी में दाखिल हुए और ये मौला अली के खिलाफत संभालने के बाद की बात है, जब अली कूफे आ चुके थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मदीने में थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मस्जिद में दाखिल हुए और अपने गुलाम के साथ थे, इंतहाई ज़ईफ़ थे,
غلام نے سہارا دے کے مسجد میں آتے تھے، غلام ہی لے کے جاتا تھا، دکھائی کم دیتا تھا، روایات میں اتنا کم دکھائی دیتا تھا کہ غلام لے کے آتا تھا اور غلام ہی وضو کرواتا تھا۔ اتنی ضعیفی کے عالم میں عبداللہ ابن عباس جب مسجد میں داخل ہوئے تو اچانک کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، عبداللہ ابن عباس رکے اور ان کی طرف پلٹے، اور سرگوشی سنتا ہے نا انسان تو پلٹ جاتا ہے بھلے نظر نہ آئے، اور پلٹ کے کہنے لگے، جملہ آپ کے حوالے خوش ہو جائیے گا، کہنے لگے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی برائی کر رہا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی برائی کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے جناب علی نے جب بیعت لے لی تھی اور پھر علی کو خود لوگوں نے علی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی اور علی کوفہ چلے گئے، تو پھر مدینے میں علی کی مخالفت کیسے شروع ہوئی؟ تو آپ کے حوالے کر دوں بات، کوفے سے جب کوئی جا رہا تھا مدینے، کوئی بڑی معزز خاتون جب چل رہی تھی، علی نے 3 دفعہ واپس بلایا تھا اور کہا تھا تم جا کے بغاوت کرو گی، کہنے لگی نہیں جا رہی، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جا رہی ہوں، بلکہ مجھے تو حج کے لیے جانا ہے، کعبۃ اللہ کی زیارت کرنی ہے، قبر نبی کی زیارت کرنی ہے۔ علی نے کہا نہیں، تم قبر نبی کی زیارت کا بہانہ کر رہی ہو، لیکن تم جاؤ گے کسی اور کام کے لیے، یہ وہی اور کام تھا جو جمل تک آیا تھا۔ تو وہ لوگ جو مدینے کی مسجد میں بیٹھ کے نبی کی مسجد میں کسی کی برائی کر رہے تھے، عبداللہ ابن عباس نے کہا تم میں سے کون ہے جو اللہ کی برائی کر رہا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے، کون ہے جو اللہ کی برائی کر رہا ہے؟ کہنے لگے، گھبرا گئے عبداللہ ابن عباس، بزرگ صحابی، اور ان میں کچھ تابعی بھی تھے، کچھ صحابی بھی تھے، کچھ تبع تابعی بھی تھے، کہنے لگے عبداللہ ابن عباس ہم نے تو اللہ کی برائی نہیں کی۔ کہنے لگے تم میں سے کسی نے کیا علی کی برائی نہیں کی؟ کیا تم نے علی کی برائی نہیں کی؟ کہا ہاں علی کی برائی تو ہم کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے ڈانٹ کے کہا خبردار، میں نے اپنے ہی کانوں سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جس نے علی کی برائی کی اس نے اللہ کی برائی کی، جس نے علی کی برائی کی اس نے اللہ کی برائی کی۔ تو بھائی عبداللہ ابن عباس کے اس نظریے کے مطابق حدیث ہے عبداللہ ابن عباس نے جو سنائی ہے، آپ اگر کوئی کہے کہ یہ صحابہ شاجرات صحابہ ہیں، اگر کسی صحابی نے کسی صحابی کو برا کہا تو ہمارا حق نہیں ہے بیچ میں بولے، بھائی اللہ کی برائی ہو رہی تھی۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ 70 برس علی پہ برات ہوئی، 70 برس منبروں سے اللہ کی برائی کی گئی ہے۔ اب بتاؤ اللہ کے منکر پہ تبرہ نہ کرے تو کس پہ کرے؟ اب بتاؤ نا، اللہ کے منکر پہ تبرہ نہ کرے تو کس پہ کرے؟ بس عزیزان گرامی، آج شب بلکہ شہادت جناب سکینہ کی مجلس ہے، فضائل ایک حد تک پڑھ لیے، لیکن فضائل سننے کے لیے وہ بیوی نہیں آتی۔ آپ کہیں گے کہ پھر فضائل پڑھے کیوں جاتے ہیں؟ مجلس تو رونے کے لیے ہے۔ حسین کے اصحاب نے بھی شب عاشور فضائل پڑھے تھے۔ اتنا ہی نہیں، قید خانے میں بھی سکینہ شام کی عورتوں کو جمع کر کے اپنے بابا کے فضائل سنایا کرتی تھی۔ کوشش کریں اگر یہ روشنائیاں گل کر دیں، اگر شام کے زندان کا تذکرہ نہ ہوتا تو روشنائیاں گل نہیں کرواتا۔ کوشش کیجیے گا، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے گا۔ آج حسین کی 4 سال کی سکینہ کی شہادت کا دن ہے، آج زندان کی رونق لٹ جانے کا دن ہے۔ کاش آپ لوگ وصول کریں عزاداروں، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑنا، آپ کو رونے پہ کوئی تماچے نہیں مارتا، آزاد چھوڑ کے اپنی آوازوں کو رونا۔ یہ حسین کی اس بیٹی کا شہادت کا دن ہے، اس بیٹی کی مصیبت کا دن ہے کہ جو بابا کہہ کے روتی تھی تو تماشے لگتے تھے، جو کبھی اماں کے پاس جاتی تھی تو تماشے لگتے تھے۔ سکینہ کبھی کبھی سجاد کے پاس آ کر انتہائی بے بسی سے کہا کرتی تھی، بھیا سجاد اگر میں نہ روؤں تو میرا دل دکھتا ہے اور اگر روتی ہوں تو میرے رخسار دکھ جاتے ہیں، بھیا میرے کانوں میں درد ہوتا ہے۔ عزاداروں میں وہ سکینہ ہے کہ روز رات کو سکینہ شام کے وقت سجاد کے پاس آ کے بیٹھتی تھی قید خانے میں اور کہتی تھی، بابول تھا بی بی کا اور آل محمد کو زندان میں رکھا گیا تھا جس کی چھت بھی نہیں تھی۔ امام سجاد نے مدینے میں کہا تھا، ہم نے بڑی مصیبت کا وقت دیکھا ہے کہ ہم ایسے زندان میں قید تھے جہاں کی چھت نہیں تھی، بارش بھی ہوتی تھی تو ہم پہ مصیبت ہوتی تھی اور اگر تیز دھوپ نکلتی تھی تو ہم پہ مصیبت ہوتی تھی۔ ایسے میں سکینہ ایک مرتبہ آ کے پاس بیٹھتی تھی اور کہتی تھی، بھیا سجاد یہ جو پرندے اڑ کے جا رہے ہیں یہ کہاں جاتے ہیں؟ سجاد کہتے تھے، سکینہ یہ پرندے یہ صبح دانا چگنے کے لیے جاتے ہیں، اور کہا بھیا یہ شام کو کہاں جاتے ہیں؟
کہا بھائی سکینہ یہ شام کو اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. جب یہ کہتے تھے نا سکینہ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں, سکینہ ننھے ننھے ہاتھ بھائی کے ہاتھوں میں رکھ کے کہتی تھی بھیا ان پرندوں کا بھی گھر ہے, کیا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے؟ بھیا کیا کبھی ہم گھر نہیں جائیں گے؟ اجرکم اللہ. اگر اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑنا. شام کے زندان میں بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں اس بیوی نے, لیکن اگر کربلا سے لے کے شام تک جتنے تماچے سکینہ نے کھائے ہیں اتنے تعزیہ نے سید سجاد نے نہیں کھائے. سب پیاسے تھے, لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کبھی سکینہ کو پانی ملتا تھا اول تو شمر پانی دکھا کے گرا دیتا تھا, لیکن جب سکینہ کو پانی ملتا تھا تو وہ پیاسی حسین کی بیٹی پانی اپنے دہن میں نہیں ڈالتی تھی بلکہ پانی لے کے سجاد کے قریب آتی تھی اور سجاد کے زنجیروں کے اوپر اس پانی کو گرا دیتی تھی. سجاد کہتے تھے سکینہ پانی پیا کیوں نہیں؟ سکینہ کہتی تھی بھیا آپ کی لوہے کی زنجیریں اتنی گرم ہے کہ سکینہ پانی پینے سے زیادہ ان کو ٹھنڈا کرنا محبوب سمجھتی ہے. اجرکم اللہ. اگر بڑی محبت تھی سجاد میں اور سکینہ میں, لیکن اگر قید خانے میں روز سکینہ رویا کرتی تھی, روز رویا کرتی تھی. لیکن علامہ نور اللہ شوشتری نے لکھا, قاضی نور اللہ شوشتری نے, کہ سکینہ نے ایک وقت ایسا آیا کہ یہ تہیہ کر لیا کہ اب میں کم گریہ کیا کروں گی, کیونکہ سکینہ کو پتا تھا جب میں روتی ہوں تو میرے بھائی سجاد کو تازیانے مارے جاتے ہیں. اگر خدا کسی بہن پہ یہ وقت نہ لائے کہ جو باپ کا نام لے کر روئے تو بھائی کو تازیانے مارے جائیں. ایک مرتبہ کہتے ہیں سکینہ جب کچھ دن سے زندان میں خاموش رہنے لگی نا, تو ایک مرتبہ سکینہ اچانک غش میں تھی کہ غش سے چونکی, اور غش سے چونکی اچانک چیخ کے کہنے لگی میرے بابا آئے تھے, پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے, سب نے آ کے دلاسا دیا. وہ میرا باپ نے سینے سے لگایا, کہا سکینہ نہیں یہاں پہ بابا نہیں ہے, کہا نہیں میں نے ابھی ابھی اماں بابا کو دیکھا ہے. سجاد نے دلاسا دیا, کہا نہیں بھیا سجاد میں نے ابھی ابھی بابا کو دیکھا ہے. عزادارو اس گھر کی پرانی روایت ہے جب بیٹیوں کی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں تو باپ لینے کے لیے آ جاتا ہے. جب فاطمہ زہرا پہ مصیبت بڑی تھی رسول اللہ خواب میں آ گئے تھے اور کہا تھا زہرا اب تیاری کرو تمہارا بابا تمہیں لینے کے لیے آ گیا ہے. عزادارو شام کے زندان میں جب سکینہ کی مصیبتیں بڑھ گئی, ایک مرتبہ خواب میں حسین آئے, کہا سکینہ سکینہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. عزادارو سکینہ نے جب چلانا شروع کیا میرا بابا آیا تھا, عزادارو سب نے دلاسا دیا, لیکن جب سکینہ کو ایک مرتبہ بالکل دلاسا نہ آیا اور بچی روتی جاتی تھی, ایک مرتبہ اہل زندان نے ایک معجزہ دیکھا. وہی معجزہ جو شام کے دربار میں ہوا تھا جب یزید نے کہا تھا سکینہ حسین سے بڑی محبت ہے نا تو آؤ ذرا امتحان تو دو, اپنے بابا کو بلاؤ, میں دیکھوں تمہارے بابا کا سر تمہارے پاس آتا ہے یا نہیں آتا. ابھی کا مرتبہ شام کے زندان میں جس صندوق میں حسین کا سر رکھا ہوا تھا, آیت اللہ نور اللہ خوشتری لکھتے ہیں کہ صندوق کا تالا ٹوٹا اور ایک مرتبہ حسین کا سر ہوا میں اٹھا اور ہوا کے بل پہ چلنا شروع ہوا. ایک مرتبہ زندان کے دروازے کا تالا ٹوٹا اور ایک مرتبہ وہ سر سکینہ کے قریب آیا. سارے زندان میں قیدی دیکھ رہے تھے, سکینہ نے بابا کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا, کٹے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا, کہا بابا آپ کا یہ حال کس نے کیا؟ ایک مرتبہ حسین کے سر سے آواز آئی, سکینہ تمہارے رخساروں کا یہ حال کس نے کیا؟ اجرکم اللہ. عزادارو آپ کو کوئی غم نہ دے جناب زہرا سوائے غم حسین. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے بابا کے سر کو اپنے گود میں لیا اور ایک مرتبہ سکینہ نے اپنی مصیبتیں بیان کرنا شروع کی. اللہ جانے کیا کیا مصیبتیں سکینہ نے باپ سے کہی. سارے اہل حرم زندان میں سکینہ کے گرد ایک طواف بنا کے کھڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کے سر کو آغوش میں لیا اور ہائے بابا کہتے کہتے کچھ دیر بعد سکینہ کی ہچکیاں رک گئیں. ام رباب نے کہا سجاد دیکھو شاید میری سکینہ سو گئی ہے. بابا کے سر اتنی مدت کے بعد ملا, شاید سکینہ سو گئی ہے. ادابر ایک مرتبہ سجاد نے اب جو سکینہ کے بازو کو تھاما اور ایک مرتبہ
کی دیواریں گریے سے لرزنے لگی. ایک مرتبہ 3 دن کا پانی. خدا کی قسم غربت کو وصول کیجئے گا. جناب زینب نے داروغے سے کہا کہ یزید سے کہو ہمیں 3 دن کا پینے کا پانی ایک ساتھ دے دو تاکہ ہم اپنی بھتیجی کے تجدید غسل کا انتظام کر سکے. اللہ جانے کتنا پانی آیا تھا کہ ایک مرتبہ کچھ دیر بعد جناب رباب نے کہا سجاد ہم تمہارے امامے سے سکینہ کو کفن تو دے دیں لیکن سجاد سکینہ کا کرتا سکینہ کے بدن کے ساتھ اجرکم اللہ ادبار. ایک مرتبہ سجاد نے کہا اماں یہ تو میرا جلا ہوا امامہ ہے اسی میں سکینہ کی میت کو لپیٹ کے میرے حوالے کر دو. ادادارو غریب بھائی نے شام کے زندان میں بہن کی قبر بنائی. میں کہوں گا مولا کربلا کے میدان میں ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر بنانا آسان ہے مگر بندے ہوئے ہاتھوں سے زندان میں سکینہ کی قبر کوئی سجاد سے پوچھے. اجرکم اللہ. ادادارو 2 جملے سننا بس آخری 2 جملے سننا اور گریہ کرنا. ایک مرتبہ جناب سجاد نے سکینہ کی قبر بنائی لیکن میں کہوں گا صاحبان حساس دل سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ جب سجاد سکینہ کی تربت بنا رہے تھے تو سکینہ کا لاشا کہاں پہ تھا؟ ادادارو مقاتل کی روایتیں ہیں کہ غریب بھائی بندھے ہوئے ہاتھوں سے زندان میں سکینہ کی قبر کھود رہا تھا اور سکینہ کا لاشا ام رباب اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کہہ رہی تھی مارے الہا میرا ایک بیٹا کربلا کے دشت میں میری بیٹی زندان میں قبر سے 2 ہاتھ نکلے سجاد میری سکینہ میرے حوالے. اجرکم اللہ. فسیعلم الذین ایہم انقلب ینقلبون. ماتم حسین ماتم سکینہ. کا
رونے بھی وہ نہ پائیں گے زخموں کو آنسوؤں سے دھونے بھی وہ نہ پائیں گے آپ اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا ایمان کربلا پر ٹوٹی نئی مصیبت سوتی ہے اب سکینہ اہل حرام سے رخصت زندہ میں بن رہی ہے نانی ایک تربت اٹھا رہے ہیں اپنی بہن کا لاشا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو پابند نہ ہوا ہے ہر پابند نہ ہوا ہے رونے پہ نہ پہرا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو کہ جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر کہ جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر زندہ ہر زندہ ہر زندہ تر زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہر جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں سر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں سے زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ارے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو زندان میں آئے نجفی یاد آئی سکینہ کی زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے ہر دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو یا رب
گریان زمان لب خشکیدہ سے تو دیدۂ گریان زمان لب خشکیدہ سے تو دیدۂ گریان زمان لب خشکیدہ سے تو دیدۂ گریان زمان خشکیدہ سے تو دیدۂ گریان زمان اس کے اوپر رکھیے خشکیدہ سے تو دیدۂ گریان زمان لب خشکیدہ سے تو دیدۂ گریان زمان خشکیدہ سے تو دیدۂ گریان زمان لب 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 خشکیدہ سے تو دیدۂ گریان زمان بستر خاک سے تو بستر خاک سے تو خوشتر عریان زمان لب خشکیدہ سے تو دیدۂ گریان زمان بستر خاک سے تو بستر خاک سے تو خوشتر عریان زمان لب خشکیدہ سے تو دیدۂ گریان زمان بستر خاک سے تو خوشتر عریان زمان لب خشکیدہ سے تو دیدۂ گریان زمان بے کفا تک بطن آنے دے عریان از تو در بدن آگ بسر کشتن ہے آن زمان یعنی لب خشکیدہ سے تو دیدۂ گریان زمان 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 بستر خاک سے تو بستر خاک سے تو خوشتر عریان زمان لب خشکیدہ سے تو دیدۂ گریان زمان
خوشتر اوری شان زمان لب خورشید لرزه تو دیدار گریان زمان زخم خاطر زیتوما ورسان دستا گلو جسم ساتھ تو زلف پریشان زمان یادی حسین بن علی بن شاہدینا حسین بن علی بن شاہدینا ناؤ میں پانچ تن امر نگینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا یہ نام میں پانچ تن امر لگینا یا حسین بن علی بن شاہدینا حسین بن علی بن شاہدینا یہ ناؤ میں پانچ تن امر نگینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا یہ نام میں پانچ تن امر لگینا یا حسین بن علی بن شاہدینا حسین بن علی بن شاہدینا یہ ناؤ میں پانچ تن امر نگینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا یہ نام میں پانچ تن امر لگینا ندا باب نجف کربلا ندا باب نجف کربلا حسین بن علی بن شاہدینا حسین بن علی بن شاہدینا کے نام پانچ تن ہمر نگینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا یہ نام پانچ تن امر لگینا یا حسین بن علی بن شاہدینا حسین بن علی بن شاہدینا کے نام پانچ تن ہمر نگینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا یہ نام پانچ تن امر لگینا یا حسین بن علی بن شاہدینا حسین بن علی بن شاہدینا کے نام پانچ تن ہمر نگینا حسین ابن علی بن شاہدینا حسین ابن علی بن شاہدینا یہ نام پانچ تن امر لگینا ندا باب نجف کربلا ندا باب نجف حسین سید و سالان آمد سرکار حسین سید و
سبقائے حسین سید و سالار نیامت سبقائے حسین سید و سالار نیامت علمدار نیامت علمدار نیامت حسین سید و سالار نیامد سبقائے حسین علمدار نیامد علمدار نیامد سبقائے حسین سید و سالار نیامت سبقائے حسین سید و سالار نیامت علمدار نیامت علمدار نیامت سبقائے حسین سید و سالار نیامت سبقائے حسین سید و سالار نیامت علمدار نیامت علمدار نیامت حسین سید و سالار نیامد علمدار نیامد علمدار نیامد سبقائے حسین سید و سالار نیامت سبقائے حسین سید و سالار نیامت علمدار نیامت علمدار نیامت حسین سید و سالار نیامد سبقائے حسین زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ 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 آئی بے غم قرین من آئی بے غم قرین من قاہرہ خدا حافظ زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ آئی بے غم قرین من آئی بے غم قرین من قاہرہ خدا حافظ زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ من کے بے علم تارم بے کوئی نو بے کارم من کے بے علم تارم بے کوئی نو بے کارم از حیات بے تارم خاطرہ خدا حافظ زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ آئی پیغام قریب من آئی پیغام قریب من آئی پیغام قریب من قاہرہ خدا حافظ زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ بھوکائے قراب تو نہ رب تو مجلس شراب تو قاہرہ خدا حسین من قاہرہ خدا حافظ زینب حسین من قاہرہ خدا حافظ زینب حسین من
قہرا خدا حافظ زینب حزین من قہرا خدا حافظ زینب حزین من قہرا خدا حافظ زینب حزین من قہرا خدا حافظ آئی غم قرین من آئی غم قرین من آئی غم قرین من قہرا خدا حافظ زینب حزین من قہرا خدا حافظ من کے لیے علم دارم بے کوئی نو بیکارم من کے لیے علم دارم بے کوئی نو بیکارم از حیات بیچارم خاطرہ خدا حافظ زینب حزین من قہرا خدا حافظ زینب حزین من قہرا خدا حافظ زینب حزین من قہرا خدا حافظ بات قاسم و اکبر من دارم خان میری زندگی دیگر قہرا خدا شہزادہ اکبر مادر نراب میدان شہزادہ اکبر مادر مراب 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 میدان شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر مراب میدان شہزادہ اکبر مادر مراب میدان نور جاؤ تم اکبر نور جاؤ تم اکبر مراب میدان شہزادہ اکبر مادر مراب میدان امام انور اکبر امام انور اکبر مراب میدان شہزادہ اکبر مادر مراب میدان نور جاؤ تم اکبر نور جاؤ تم اکبر مراب میدان شہزادہ اکبر مادر 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 مراب میدان نانا معصوم مادر خلاص و مادر جنانا چیتم اکبر خلاص برادر فرمانا کرتم صد ہے چشم شہزادہ اکبر مادر مراب میدان 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 شبیہ پیغمبر اکبر شبیہ پیغمبر اکبر مراب میدان شہزادہ اکبر مادر مراب میدان نور جاؤ تم اکبر نور جاؤ تم
اکبر مرحبا میدان شہزادہ اکبر مادر مرحبا میدان امام انور اکبر امام انور اکبر مرحبا میدان شہزادہ اکبر مادر مرحبا میدان شہزادہ اکبر مادر مرحبا میدان شہزادہ اکبر مادر مرحبا میدان اگر سبیت مادر داری اشار سکینت بد مادر بخاری اندر سکینہ وینا سکینہ وویلا 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 وسکینہ وینا سکینہ وویلا وسکینہ وینا سکینہ وویلا وسکینہ وینا سکینہ وویلا مظلومہ وینا سکینہ وویلا مظلومہ وینا سکینہ وویلا معصومہ وینا سکینہ وویلا مقتولہ وینا سکینہ وویلا سکینہ وینا سکینہ وویلا سکینہ وینا سکینہ وویلا سکینہ وینا سکینہ وویلا وینا وویلا وویلا وینا وویلا ہوئے 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 یا امام السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم امیر المومنین وابن سید المسید رسول سیدی مولائی ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین وحانی ابن ارواح وحبیب ابن مذاہب وحر شہید الریاض جمع شہداء کربلا سیرون کوفہ و شام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب الغرباء السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا الرازق القدر والقضاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم علی صاحب العصر والزمان السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم اظہر الایمان السلام علیکم عمل الانس والجان الامان 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 من فتنة الزمان من زوال الایمان اجل اللہ تعالی فرجہ وسال اللہ تعالی مخرجہ وظہور